دھوکا، چیٹ صرف آپ کو اندر زخم نہیں دیتا، بلکہ یہ آپ کے ٹرسٹ کو، یہ آپ کے اسٹرینتھ کو، یہ آپ کو فزیکلی یا آپ کو مینٹلی بھی برباد کرتا ہے. اور دھوکا ہمیشہ صرف پارٹنر کی طرف سے نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ دھوکا ہمیں پارٹنر سے ملا. دھوکا دینے والے اکثر فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں. آپ کے اپنے بچے، آپ کے اپنے ماں باپ، آپ کے اپنے بہن بھائی، نیز نیفیوز، کزنس، انکل آنٹی، خالہ ماموں چاچا، کوئی بھی ہو سکتا ہے دھوکا دینے والوں میں سے. اور دھوکا ہمیں جس طریقے سے برباد کرتا ہے، ہم آپ کو اس سے ریکور ہونے کے لیے اسلامک حوالے بھی اور زندگی سے جڑے ہوئے ایکسپیرینس بھی، اور آپ کس طریقے سے دھوکے سے واپس اپنے آپ کو ریکور کر سکتے ہو جب آپ کے ساتھ کوئی دھوکا کر جائے. اسپیشلی اسپاؤز، لائف پارٹنر بڑے بڑے دھوکے کرتا ہے. اور جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ان کا دھوکا تو آپ کی جان ہوتی ہے. تو اس پر ہم مزید بات کرنے والے ہیں. ولاگ کو آخر تک دیکھیں اور سبسکرائب لائک کرنا نہ بھولیے گا. میں 1-to-1 سیشنز بھی لیتی ہوں. جن لوگوں کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو وہ مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 1-to-1 سیشنز کی 30 منٹس کی پیمنٹ کر کے ہم لوگ اس پہ مزید ڈسکشن کر سکتے ہیں. آپ کو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے. ویلکم بیک ٹو سیدہ اشرف بلاگس. آج کے بلاگ میں ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے بیٹریل، دھوکا، چیٹنگ. تو اس سے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دھوکا ہوتا کیا ہے، بیٹریل ہوتی کیا چیز ہے. بیٹریل وہ چیز ہوتی ہے جسے صرف ہم جھوٹ کی بنا پہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے مجھے جھوٹ بول دیا تو میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. نہیں، دھوکا آپ کے ٹرسٹ کو توڑنا، آپ کی سیفٹی کو برباد کرنا، آپ کی سیکیورٹی کو خراب کرنا. جب آپ کی فیملی ممبرز، آپ کے اپنے اسپاؤز جو لائف پارٹنر ہیں، یا آپ کے بہن بھائی، بچے، ماں، کزنز، مطلب کوئی بھی آپ کی لائف میں، کوئی بھی فرینڈز، جب آپ کے ٹرسٹ کو توڑتے ہیں. دھوکا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا زخم ہے، وہ نظر نہیں آتا مگر آپ دل ہی دل میں سائلنٹلی آگ کی طرح جل رہے ہوتے ہیں. اور یہ آگ اسپیشلی جب گھر والوں کی طرف سے ہو، اپنوں کی طرف سے ہو، اپنے خاندان کی طرف سے ہو، اپنے لائف پارٹنر کی طرف سے ہو، آپ کا یہ جو کھایا ہوا دھوکا ہوتا ہے وہ آپ کو ساری زندگی نہ بھولنے دیتا ہے، نہ گرو کرنے دیتا ہے. آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ آپ کو ساری زندگی اس آگ میں نہیں جلنا، کیونکہ ہماری لائف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دھوکا مل گیا تو ہم ساری زندگی اس کے پیچھے لگے رہے اور اپنی زندگی برباد کر دیں. زندگی بہت خوبصورت ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو دھوکا دے جائیں برباد نہ کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ان کے اپنے بھائیوں نے کیا تھا، ان کے اپنے خون نے کیا تھا جب ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا. مگر وہ اس سے کس طریقے سے ابھرے ہیں، کتنی خوبصورتی سے، کتنی گریس سے. کیا وہ گلاب کے پھولوں کی طرح اس سے نکھرے ہیں. اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جب دوبارہ وہ جب بادشاہ بن گئے، پھر ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا. آپ یاد رکھیں کہ دھوکا جو ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ میں کوئی مسئلہ تھا. دھوکا دینے والے جو ہوتے ہیں وہ اکثر کمتری کا شکار ہوتے ہیں. ان کے اندر کوئی شیطانیت پل رہی ہوتی ہے، ان کا آپ سے کوئی ذاتی جیلیسی چل رہی ہوتی ہے، یا آپ سے حسد چل رہی ہوتی ہے، یا وہ اندر ہی اندر آپ سے مقابلے میں ہوتے ہیں. تو یہ مت سوچیے گا کہ آپ کو دھوکا اس لیے ملا ہے کہ آپ میں کوئی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دھوکا آپ نے بھی کچھ ایسا کیا ہوتا ہے تو آپ کو اس کا رپلائی مل جاتا ہے. وہ تو پھر مکافات عمل میں بات آ جاتی ہے نا. لیکن جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا بیچارے اور ان کو دھوکا مل جاتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو دھوکا دینے والے جو ہوتے ہیں ان کی فطرت جو ہوتی ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ کشمکش چل رہی ہوتی ہے، تبھی جا کے وہ دھوکا دیتے ہیں آپ کو. اور ہمیں اس دھوکے سے اپنی پوری زندگی کو برباد نہیں کرنا، ہمیں ریکور کرنا ہے اپنی زندگی کو. دھوکے میں اکثر تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو جس طریقے سے تربیت ہوئی ہوگی، جس طریقے سے ان کے مورالز ہوں گے، وہ اس حساب سے اس طریقے سے اگلے لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے. تو پھر ان میں دھوکا جو ہے وہ بڑی نارمل چیز ہو جاتی ہے.
اور دیکھیں زندگی میں بہت بڑے بڑے ہستیوں کے ساتھ بھی دھوکا ہوا ہے، اور جس میں سب سے اعلیٰ ہستی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ جب انہوں نے اتنے زیادہ قبیلوں کے ساتھ، ٹرائبس کے ساتھ پیسفل ایگریمنٹس کیے تو پھر بھی ان کو دھوکے ملے، مگر وہ ان دھوکوں سے خراب نہیں ہوئے، وہ بہت خوبصورتی سے ان دھوکوں سے ابھرے اور بڑی نرم دلی سے ان سے پیش آئے۔ تو یہ دیکھیں کہ دھوکا ایک اتنی بڑی ہستی کے ساتھ بھی ہوا ہے، تو آپ یہ دھوکا یا بیٹریل یا چیٹنگ جو ہے اس میں اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھیں، کیونکہ اگلے بندے میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو اپنے اوپر تو نہیں لا سکتے نا۔ دیکھیں ایک صحیح بخاری میں ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی اور بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش نہ آئے۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں۔ یہ جو اتنی سی حدیث ہے نا، اس میں دنیا بھر کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ ظلم، دوسروں کے ساتھ جھوٹ، دوسروں کے ساتھ دھوکا، دوسروں کے ساتھ چوری یا مکاری، دوسروں کے ساتھ حسد، جیلسی، یہ سب اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہیں بنانا ہے، کیونکہ یہ منع کی گئی ہیں یہ چیزیں۔ اور جب آپ کے ساتھ دھوکا ہو جائے، آپ کے ساتھ چیٹ ہو جائے، تو آپ اس چیٹ کو ڈائگنوز کرنے میں اس شخص پہ فوکس نہ کریں، آپ ڈائگنوز اپنے اوپر کریں۔ آپ اس کو ڈائجسٹ نہ کریں کہ بس میرے ساتھ دھوکا ہو گیا تو یہ تو میرے میں ہی غلطی تھی۔ آپ اس کو ڈائگنوز کرنے کا مطلب ہے کہ اگلی دفعہ آپ کسی ایسے انسان کے ہاتھ نہ چڑھیں، یا اسی انسان سے بار بار دھوکا نہ کھائیں، یا اس سے ریکوری کیسے کر سکتے ہیں، اس سے نکل کیسے سکتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں۔ آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں۔ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے اوپر فوکس کرنا۔ اگر دھوکے سے نکلنا کیسے ہے، ابھرنا کیسے ہے، جب ہماری اتنی بڑی ہستی جو ہے وہ خوبصورت اور نرم دلی سے پیش آئی، تو آپ یا میں کیا چیز ہے؟ معاف کر دینا، ان کو معاف کر دینا اس لیے نہیں، وہ آپ کا ایک ہتھیار ہے جس سے آپ اس چین کو کاٹتے ہیں جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، ایسے چیٹرز کے ساتھ، ایسے بیٹریلز کے ساتھ، ایسے دھوکے بازوں کے ساتھ، یا ایسے جھوٹے لوگوں کے ساتھ۔ آپ کی وہ جو چین ہے، یہ اس کا ہتھیار ہے۔ تو آپ معاف ان کو اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو ان سے کیوں غرض ہے، آپ ان کو معاف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ سے غرض ہے، اور آپ اپنے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو کسی بھی کلوجر کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس بندے کے پیچھے پڑے رہیں، یا بندی کے مجھے کیوں دھوکا دیا، مجھے کیوں چھوڑا، میرے ساتھ کیوں ایسے کیا، میں تو بڑے اچھا ہوں، میں تو بڑی اچھی تھی، میں تو بڑا تمہارا خیال رکھتی تھی، میں تو اب تمہارے لیے اپنی زندگی وقف کر چکی تھی۔ آپ ان کے پیچھے نہیں لگیں، اس کلوجر کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، ان کو وہ کلوجر بھی آپ کو اچھے سے نہیں دیتے، وہ جھوٹ بول جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ڈرپوک بھی بڑے ہوتے ہیں نا، یہ سچائی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ سے کنیکشن بنانا ہے، آپ کو اللہ کے نزدیک جانا ہے، اس وجہ سے آپ نے ان کو معاف کر دینا ہے، تاکہ آپ، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان جھوٹے مکار دھوکے باز لوگ کو فکس کرتے پھرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی ایک جرنی لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو دھوکا ملا، آپ ان کو فکس نہیں کر سکتے کہ جس بنا پہ پھر آپ ساری زندگی گزار دیں کہ میں نے اس کو فکس کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی، یہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری اپنے آپ کو فکس کرنا ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو میں اس سے ریکور ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں، مجھے دوبارہ سے اس قسم کے لوگوں سے واسطہ نہ پڑے، میں اپنی زندگی کو ٹریک پہ لے آؤں۔ اور دیکھیں سورہ العمران میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جو اس تکلیف کو، اس غصے کو پی جاتے ہیں، خاموشی سے پی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بے حد محبت کرنے والوں میں سے۔ کمی بیشی معاف، یہ میں ترجمہ اٹھا کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران میں یہ بات واضح کہہ دی ہے کہ جو اپنے غصے کو اور اپنے اینگر کو پی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے یہ گر گڑا کے دعا مانگو کہ یا اللہ، جو مجھ سے چلا گیا ہے اس کے بدلے 1000 گنا بہتر مجھے دے دے ریپلیسمنٹ۔ اور یہ چیز واقعی میں کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بھی بہتر سے بہتر جو انسان چلا جائے یا زندگی سے کوئی چیز چلی جائے، اللہ اس کی ریپلیسمنٹ بڑے خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ آپ کے یقین اور فیتھ کی کمی ہے
باقی اللہ کے یہاں کسی چیز کی دیر نہیں ہے. یاد رکھیں آپ, ان دھوکے بازوں نے آپ کا ٹرسٹ توڑا ہے, آپ کی ورتھ نہیں توڑی ہے. آپ اس بندے کے ساتھ فیل ہونے, آپ کا جو ریلیشن شپ فیل ہو گیا ہے, اس کے ساتھ اپنے ویلیو کو مت تولے. آپ کی ویلیو کم نہیں ہوئی ہے. ان کے کہنے سے آپ دنیا کے سب سے زیرو انسان نہیں ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ خود یہ مینٹالٹی رکھتے ہیں, تو وہ آپ کے اوپر یہ تھوپنا چاہتے ہیں کہ آپ ورتھ نہیں کرتے. تو آپ یہ غلطی نہ کریں کہ ایک ریلیشن شپ فیل ہوا تو آپ نے اپنے ویلیو اور ورتھ کو زیرو کر دیا. نہیں, آپ نے اپنے اوپر دوبارہ سے فوکس ہونا ہے. آپ نے اپنا ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے جس میں سب سے پہلے آپ کی زبان گندی نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی باڈی کی ٹیک کیئر کریں, مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا شروع کریں, اپنی زندگی کے اس حصے کو خوبصورت کرنا شروع کریں جہاں جہاں آپ نے کوئی بھی چیز امپروو کرنی ہے, چاہے فائنینشیل ہو, ایموشنل ہو, باڈی وائز ہو. جہاں جہاں آپ کی پرسنالٹی میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, آپ صرف ادھر دھیان دینا شروع کریں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولنا شروع کر دیں گے. اور صحیح بخاری میں یہ چیز واضح بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان طاقت رکھتا ہے تو اس طاقت کا استعمال جو ہے وہ یہ نہیں کہ دوسروں پہ اس کا استعمال کرو تو تم بڑے طاقتور ہو. طاقت کا استعمال تب پتہ چلتا ہے جب آپ بہت غصے میں ہوتے ہیں, جب آپ بہت ناراض ہوتے ہیں, جب آپ کو بہت اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے اوپر قابو پا جائیں. اس کو کہتے ہیں طاقت. یہ طاقت نہ ہوئی کہ جب آپ کے پاس پاور آئی تو آپ اپنے بدلے لینے لگ پڑے, آپ اپنے گرجز نکالنے لگ پڑے. نہیں, تب جا کے آپ کی ایمان کا پتہ چلتا ہے اور آپ میں کتنا زیادہ وہ اسلام کی راہ پہ چلنے والی بات ہے. اس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. اور دیکھیں, آپ کا پین جو ہے نا, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. آپ کا پین واقعی بہت بڑا ہے, آپ کی تکلیف واقعی بہت بڑی ہے, مگر آپ کی ویلیو جو ہے نا وہ اس پین سے بھی زیادہ بڑی ہے. جس نے آپ کو یہ پین دیا نا, اس سے بڑی آپ کی ویلیو ہے. تو اپنی ویلیو بنانا شروع کر دیں, اپنے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں. اور جس وقت آپ یہ سب کچھ کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دروازے جو ہے وہ پیار سے کھول دیں گے. یاد رکھیں, آپ کی مصیبتیں حل ہو جائیں گی. آپ کے ساتھ دھوکا نہیں ہوا ہے, آپ کے لیے دھوکا ہوا ہے تاکہ آپ پہچان سکے سچ اور جھوٹ. کون سے لوگ سچے ہیں, کون سے آپ کے ساتھ اچھے ہیں, کون سے آپ کے ساتھ فیک ہیں. آپ اپنی جو دھوکا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کو آپ لائف کا لیسن بنا کے چلیں. آپ اس کو یہ جو دھوکا ہے اس کو ٹیچر بنا لیں اپنا, اس سے سیکھیں, گائیڈنس لیں. آپ نے کہاں اپنی باؤنڈریز جو ہے وہ دے دی تھی دوسروں کے ہاتھوں میں, کراس کر گئے تھے. کہیں آپ نے کچھ زیادہ اوور کیئر اٹینشن تو نہیں دے دی, کہیں آپ نے اس کو مجازی خدا تو نہیں بنا کے بیٹھ گئے تھے, کہیں اس کی ہر چیز آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہو گئی تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا تھا. یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں. بیٹریل کو نا فیول بنائیں, یہ دھوکے کو, چیٹ کو فیول بنائیں اور اس سے ابھریں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اپنا ہیوی کریں, مضبوط کریں, اور اپنی ذات پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں, اور اپنے لیے جینا شروع کر دیں. یہ ساری چیزیں آپ اس بیٹریل جو ٹیچر کی طرح آپ اس کو ٹریٹ کرو گے وہ آپ کو سکھائے گا. اور آپ نے اپنے اس جرنی کو نا ادھر سے پک اپ کرنا ہے جہاں سے آپ کی جرنی رہ گئی تھی اپنی لائف کی. تو آپ نے ایسے دھوکے بازوں اور چیٹرز کی وجہ سے اپنی لائف کو نہیں روکنا, اپنے لائف سرکل کو خوبصورت بنا کے آپ چلنا ہے. ایک پیس کو لے آئیں, ایک لمیٹیشنز اپنی بنا لیں, اپنے اندر یہ چیز جو ہے وہ فکس کر لیں کہ کسی کو زیادہ دینا, کسی کو اوور پروٹیکٹ کرنا, کسی کے لیے زمین میں دھس جانا, اپنی ویلیو کو زیرو کر دینا, یہ میری ذات کا حصہ نہیں ہے. پہلے میری ذات ہے, پھر وہ اگلا بندہ ہے. اپنی ذات کو پہلے رکھو, کیونکہ جب آپ کی ذات جو ہے نا وہ ہیل ہوگی, اچھی ہوگی, صحت مند ہوگی, تو دوسروں کو بھی آپ دے سکتے ہیں. یہ صرف ہیلنگ نہیں ہے, یہ ریکوری آپ کی اور اللہ سے کنیکشن مضبوط ہونے کی اور اپنے اوپر بھروسے کی ریکوری ہے, اور اپنے آپ کو ایک ابھر کے لے کے آنا ہے, اس چیز کی ریکوری ہے. اور یاد رکھیں, جب آپ اس چیز سے ریکور کر جائیں, جب آپ ہیل کر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی آپ کے لیے راستے جو ہے وہ
زبردست کر دیتے ہیں. سورہ الطلاق میں یہ بات بتائی گئی ہے، ترجمہ بتا رہی ہوں کمی بیشی معاف، کہ جس نے اللہ پہ ڈیپینڈ کیا اس کے لیے راستے جو ہے وہ آسان کر دیے اللہ نے. جس نے اپنی ذات اللہ پہ ڈیپینڈ کر دی کہ جب میں بھی کسی مصیبت میں ہوتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ مصیبت جلد ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اچھے نتائج لے کے آئیں گے، اللہ میرے حق میں نتائج دیں گے. تو دیکھیں میں نے اللہ پہ ڈیپینڈ کر دیا، اب اللہ میرا ساتھ ضرور دیں گے. اور جب آپ یہ ساری چیزوں سے ریکور کر جائیں تو یاد رکھیں کہ ایسے بہت سارے آپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، جو ان مسئلوں سے گزر رہے ہیں، جو ان پریشانیوں میں دھسے ہوئے ہیں. تو پھر آپ نے ان کو ہیل کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے ریکور کرنا ہے. اور یہ بولنس بائی 4 جو ہے سعیدہ اختر جو ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ان سب کے لیے ہے. جہاں جہاں آواز نہیں پہنچتی وہاں پہنچائیں میری آواز. جہاں جہاں یہ لوگ سفر کر رہے ہیں وہاں وہاں ان لوگ کی مدد کریں آواز شیئر کر کے. اور آپ بھی دوسروں کی مدد کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم سارے ایک جیسے سفر کر رہے ہیں اور ہم ساروں نے ایک جیسے تکلیفیں دیکھی اور ہم نے اس سے نکلنا ہے. تو اپنے آپ کو مضبوط کریں. اینڈ آف دا ڈے میں یہی کہوں گی، مضبوطی اللہ سے کنیکشن میں زیادہ آتی ہے. یاد رکھیں اللہ جو اس کے علاوہ ہیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، ریکور کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اپنے اللہ کو یاد کرو اور قسم سے جو بھی ان پرابلمز میں اٹکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے دھوکے بازوں سے نجات دلائے. اور آپ کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے اتنی خوبصورتی رکھی ہوئی ہے، آپ کیا جانتے ہیں. یہ دھوکا تو ہمارے ساتھ نہیں ہوا، ہمارے لیے ہوا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بہتر جگہ پہ ڈالنا چاہتے تھے. تو اپنے آپ کو کبھی بھی ڈی ویلیو نہ کریں، کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اور زندگی کے خوبصورت ٹائم کو پلیز ضائع نہ کریں. کل کو آپ بیٹھ کے یہ سارا ٹائم سر پکڑ کے کہ میں نے تو غلط انسان پہ اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ خراب کر دیا. جب آپ کی لائف میں ایک خوبصورت انسان قدم رکھے گا، دنیا خوبصورت لوگوں سے بھی بھری ہوئی ہے. یہ مت سوچے کہ دنیا صرف دھوکے بازوں سے بھری ہوئی ہے، دنیا میں خوبصورت لوگ بھی ہیں. تو جب آپ کا خوبصورت لوگوں سے واسطہ پڑے گا نا تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ آپ کے ساتھ دھوکا ہوا کیوں تھا. تو اس وقت آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دھوکے سے ابھرنے کی کوشش کریں اور یہ سارے طریقے آزمائیں اور اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری لے کے آئیں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف.